بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ظاہری بات ہے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ نمبر 1 پہ کہ نیک اولاد، اگر اولاد نیک ہے تو وہ جو عمل کرے گی، اگر وہ نماز پڑھے گی، قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے گی، اللہ کا کثرت سے ذکر و اذکار کرے گی، تو اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھتے ہیں ایک قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ وہاں سے گزر گئے تو کچھ دنوں کے بعد واپسی آئے تو دیکھتے ہیں اسی قبر پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ آپ نے سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ جو شخص تھا یہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی چونکہ حاملہ تھی، اس کے ہاں اولاد ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا، تو جب وہ بچہ 5 سال کا ہوا تو اس کو مسجد میں بھیجا گیا۔ مسجد میں قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تو اس پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس شخص کو عذاب دوں جو دنیا میں میرا نام لے رہا ہے، میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیا، اور اس کی قبر پر رب کی رحمتیں جو ہے وہ برس رہی تھیں۔ تو یہ نیک اولاد جو ہے یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ سریہ لے کر دے دیتے ہیں، آپ اینٹیں لے کر دے دیتے ہیں، آپ بجری یا ریت وغیرہ یا کوئی اور چیزیں مسجد کے لیے ساز و سامان لے کر دے دیتے ہیں، تو یہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دور ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں، پانی جو ہے اس کا بندوبست کرو۔ تو انہوں نے ایک کنواں جو ہے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ جاریہ کے لیے ہم کوئی بھی فلاحی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہسپتال ہے، وہاں پر اگر ہم کوئی ویل چیئر یا بستر وغیرہ لے کر دے دیں گے تو جب تک وہاں پر مریض جو ہے اس پر بیٹھتے رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کے والدین کو ملتا رہے گا، آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر درخت نہیں ہے، وہاں پر ایک درخت جو ہے وہ لگا دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے رہیں گے، اس کے سائے کے نیچے آئیں گے، تو اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ اس بندے کو ملتا رہے گا جس نے یہ نیک عمل کیا۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، علم نافع۔ مثال کے طور پر میں نے علم دین سیکھا، میں نے قرآن مجید سیکھا، آگے میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں، آگے جن لوگوں کو میں نے سکھایا وہ آگے اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو ان کا ثواب جو ہے وہ مجھے ملتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے میں نے بھی کسی قاری صاحب سے جو ہے وہ لرن کیا ہوگا قرآن کو، تو اس کا ثواب جو میں پڑھتا ہوں وہ میرے استاد کو ملے گا، تو میرے استاد نے بھی ظاہری بات ہے کسی قاری سے سیکھا ہوگا تو ان کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک پہنچتا ہے، تو جس دنیا میں جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان سب کا ثواب آپ سرکار کو پہنچتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتی ہیں، تو ان میں سے تینوں جو ہے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ہی ان کو آپ امپلیمنٹ کر لیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اپنی زندگی کے اندر لازمی کر کے جائیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔